اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ہم اپنے درس کا آغاز خداوند متعال بزرگ کے نام سے کرتے ہیں کہ خداوند متعال بزرگ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ جو ایک خاص قریبی عورت میری رشتہ دار ہے اس سے محبت کرو۔ اب مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنا حق اجرت ادا کیا، یہ اب تاریخ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال آج ہم جناب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کریں گے کہ نام مبارک جناب فاطمہ ہے، لقب زہرا، بطول، صدیقہ وغیرہ ہے، کنیت ام الائمہ اور ام ابیہا ہے۔ والد ماجد کا تذکرہ پچھلی تقاریر میں ہو چکا ہے کہ نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، اور والدہ ماجدہ کا بھی تذکرہ ضمن میں آ گیا تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو مکہ معظمہ میں ہو رہی ہے۔ آپ کے شوہر کا نام علی مرتضیٰ شیر خدا اور آپ کی اولاد میں امام حسن، امام حسین، جناب محسن شہید، جناب زینب، جناب ام کلثوم وغیرہ ہیں۔ شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بہرحال 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو عمر مبارک 18 سال تھی تب آپ کی شہادت واقع ہو رہی ہے، اور دفن کی جگہ یعنی کہ قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن پھر بھی مشہور یہی ہے کہ قبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان، اور دوسری جگہ جنت البقیع بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم، کیونکہ یہ تاریخ کا بہت ہی دردناک موضوع ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے اٹھاتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں کہ آپ ختمی مرتبت کے بعد یا 95 دن زندہ رہیں یا 75 دن۔ یہ اختلاف خط کوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خط کوفی میں نقطے نہیں ہوتے ہیں، اور جب نقطے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کو 75 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 95 بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے حساب سے ہمارے پاس 2 تاریخیں آ رہی ہیں، ایک 13 جمادی الاولیٰ اور دوسری تاریخ ہے 3 جمادی الثانی۔ اب اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ عباس قمی منتہی الامال میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ پر ہم ان خاتون مبارکہ کی شہادت بنا سکتے ہیں۔ اب یہ دفن کے مقام کو کیوں اختلاف ہے، یہ بھی تاریخ کا مسئلہ ہے، حالانکہ ختمی مرتبت کی ذات مشہور ترین ذات ہے، ایک ہی ان کی بیٹی ہیں، اطمینان سے شان و شوکت سے اگر دفن ہو رہی ہیں تو ان کو دفن کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، یہ الگ تاریخ کا مسئلہ ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔
کہ جناب سیدہ کی معرفت اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ معرفت ناممکن ہے، لیکن اگر جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت کو حاصل کر لیا تو فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ اب ان کی نام مبارک ہے فاطمہ۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فاطمہ کا مطلب ہے عاجز ہونا، اور ان کی معرفت سے مخلوق خدا عاجز تھی، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ہر شر اور برائی سے جناب سیدہ دور تھیں، ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائیں گی، بچائیں گی، اور بچانے والے کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے کہ ایک صحابی اپنی زوجہ کو جناب سیدہ کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ جناب سیدہ سے پوچھ کر کے آؤ۔ تب جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تم ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتے ہو تو ہم چاروں کام کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو۔ اب وہ کام کیا ہے کہ کیا تم ہم اہل بیت سے محبت کرتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہم اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم نے ہر واجب کام جو بتایا ہے اس پر عمل کرتی ہو تو ٹھیک ہے، اور ہر حرام کام کے جس سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے اگر اجتناب کرتی ہوں تو ٹھیک ہے۔ جو بھی شخص اگر ان 4 کاموں کو انجام دے گا وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ اس خاتون نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ کام کر لیں۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں تو پھر ان کا شوہر رونے لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ ہم یہ کام کریں، کیونکہ چاروں کے چاروں کام انجام دیں، یعنی کہ ہم شیعہ نہیں ہیں اور جنتی نہیں ہیں۔ یہ عورت جا کے کہتی کہ میرا شوہر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تب جناب سیدہ نے کہا کہ جو یہ کام کرے گا، چاروں کام کرے گا، یعنی کہ ہم سے محبت رکھے گا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا، ہم نے ہر واجب کام جو بتایا اس پر عمل کرے گا، ہر حرام کام جس سے بتایا ہے اس سے اجتناب کرے گا، تو وہ تو فوراً دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو شخص ان 4 کاموں میں سے کچھ کام کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ ہمارا محب ہے، گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جناب سیدہ کس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہماری گائیڈ کر رہی ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے شیعہ ہر ممکن جنت میں جائیں۔ اب جب جناب ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے، معراج کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، جو وہی وہاں سے لینی تھی لی، اور جب زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور جناب جبرائیل بھی ساتھ ساتھ تشریف لا رہے ہیں، جناب جبرائیل جب واپس گئے تب خداوند متعال نے جناب جبرائیل کو واپس بھیجا، کہا کہ جاؤ اور میری یہ وحی لے کے جاؤ کہ ختمی مرتبت سے کہو کہ خداوند متعال جناب سیدہ کو سلام بھجوا رہا ہے۔ جناب جبرائیل آئے اور جناب سیدہ کے نام درود و سلام کا تحفہ خداوند متعال کی طرف سے بھیجا گیا، اور ساتھ ساتھ جناب جبرائیل نے یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی جناب سیدہ کے لیے تحفہ درود و سلام بھیجوں۔ بہرحال خداوند متعال 2 ہستیاں ایسی ہیں
تاریخ اسلام میں کہ جن کے احسانات کو عالم اسلام فراموش نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری طور پر عالم اسلام نے فراموش کر دیا۔ ایک ہے جناب ابو طالب کی ذات اور ایک ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات، کہ جناب ابو طالب کی ذات کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اے حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری مدد نہیں کی۔ ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب ان کو سنبھال رہے ہیں اور بہت لمبا پیریڈ ان کو سنبھالا، اور اس فعل کو خداوند متعال اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف آیت آ رہی ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے آپ کو غریب اور تنگ دست پایا تو آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اور تو غنی کی وجہ کیا ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت، کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گئی، اور کتنی دولت تھی، لیکن ختمی مرتبت کو یہ ساری کی ساری دولت جناب ختمی مرتبت کے سپرد کر دی گئی، اور جناب ختمی مرتبت نے ساری کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے استعمال کی۔ بہرحال جناب خدیجہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے دروس بہت کم پڑتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہے کہ جو اعلان رسالت کے بعد اعلان رسالت آپ نے اپنے کانوں سے سنا، وہ پہلی ہستی ہے کہ جنہوں نے پیغام رسالت پہنچایا، جن تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد وہ پہلی عورت ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت پیغمبر اسلام کے حوالے کی، خمس کی بنیاد رکھی۔ اب روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس ختمی مرتبت کے چچا مکے کے باہر خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک تاجر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے دیکھا کہ ایک 45 سالہ شخص کچھ اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون آئی، وہ بھی اٹھ بیٹھ کرنے لگی، اس کے ساتھ ایک بچہ آیا، وہ بھی اٹھ بیٹھ کرنے لگا۔ تب وہ تاجر پوچھتا ہے جناب عباس سے کہ یہ کیا ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تب جناب عباس بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کی زوجہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا چچا زاد بھائی علی ہے۔ تب جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے جناب جعفر کو بلایا اور کہا کہ تم بھی جاؤ اور ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ بہرحال جناب خدیجہ کہ اتنے فضائل ہیں، لیکن ان کے فضائل کو چھپایا گیا، گرایا گیا، اور نیچے کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے پہلے سے 2 نکاح ہو گئے تھے، 40 سال کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری خاتون جس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی، حقیقت میں ان کا دوسرا نکاح ختم مرتبت کے ساتھ تھا، اور ان کو آگے کرنے کے لیے جناب خدیجہ کی ذات کو گرایا گیا۔ بہرحال یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ جناب خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب سوئیں تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور جگمگا اٹھا ہے، اور نور سے پورا میرا گھر روشن ہو گیا ہے۔ آنکھ کھلی تو صبح سویرے میں اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ ورقہ کہتے ہیں ان قریب خدا کا آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے، اور اس کا نکاح تم سے ہوگا، اور تم وہ پہلی خاتون ہوں گی کہ جو ان پر ایمان لے کر کے آؤ گی۔ تو جناب خدیجہ کے 2 لقب سیدہ اور طاہرہ، اسی طریقے سے ختمی مرتبت کے 2 لقب صادق اور امین۔
اسی طریقے سے ایک مرتبہ جناب ختیجہ اپنی مکان کے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ عورتیں بھی پاس تھی اور ایک یہودی بھی پاس تھا جس کی عمر تقریباً 100-125 سال تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ دور سے کوئی شخص جا رہا ہے، تب اس یہودی عالم نے تقاضا کیا جناب ختیجہ کی کہ میں اس شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ یہودی عالم آتا ہے اور ختمی مرتبت سے ملاقات کرتا ہے، ختمی مرتبت کو کہتا ہے کہ کیا میں آپ کا کرتا اٹھا کر کے آپ کے پشت دیکھ سکتا ہوں؟ تو ختمی مرتبت نے کہا کہ شوق سے۔ جب دیکھا تو وہاں پہ مہر نبوت تھی، مہر نبوت کو بوسہ دیتا ہے، اور پھر وہ میسرہ کا واقعہ کہ کس طریقے سے جناب ختیجہ کا مال لے کر کے گئے اور پھر اس کے بعد جناب ختیجہ کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر جب مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑتا ہے تب ختمی مرتبہ جناب ختیجہ کے پاس مغموم آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرا دل بہت ہی کڑ رہا ہے۔ جناب ختیجہ پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مکے میں قید آیا ہوا ہے اور لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تب جناب ختیجہ نے پورے سب خاندان والوں کو جمع کیا، جمع کر کے اپنی جتنی رقم تھی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی رقم تھی، اپنے خاندان والوں کے سامنے ساری کی ساری رقم ختمی مرتبت کے حوالے کر دی۔ کہا کہ آج سے یہ ان کا حصہ ہے اور ان کی بات۔ اب جب کچھ عرصے کے بعد جناب جبرائیل آ رہے ہیں، جناب جبرائیل ختمی مرتبت کے پاس آ رہے ہیں۔ ختمی مرتبت سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کا حکم ہے کہ آپ جناب ختیجہ سے 40 دن تک قطع تعلق کر لیں۔ اب جناب ختیجہ کو پیغام دیا گیا کہ اسی طریقے سے مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ وحی کے بعد جناب ختمی مرتبت اپنی چچی کے ہاں سویا کرتے تھے، اور جب 40 دن گزر گئے تب جناب جبرائیل رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، خداوند متعال تحفہ درود بھجواتا ہے اور یہ کچھ کھانے کا سامان بھجوایا ہے کہ جس میں انگور ہے، کھجور ہے اور پانی ہے۔ حوض کوثر کا پانی پلایا، جناب اسرافیل نے تولیہ دیا، اس کے بعد ہاتھ صاف کیے گئے اور پھر ختمی مرتبت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، شکرانے کی۔ تب جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ جائیے جناب ختیجہ کے پاس۔ ختمی مرتبہ جناب ختیجہ کے پاس آ رہے ہیں، اور پھر رات کے تقریباً آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ جناب ختیجہ بھی سونے کے لیے تیار تھی کہ ایک دم سے دروازے پر دق الباب ہوا۔ جناب ختیجہ سمجھ گئی کہ اتنی رات کو تو کوئی نہیں آ سکتا، میرے گھر میں صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے کہ جس کو اجازت ہے، اور وہ ہے ختمی مرتبت کی ذات۔ اب ختمی مرتبت کی ذات جناب ختیجہ کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر وہاں پر جناب سیدہ کی ولادت کا سامان ہوتا ہے، اور جب سامان ہوتا ہے تو پھر جب جناب سیدہ کی ولادت کا وقت آتا ہے، جناب ختیجہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ عورتوں کو بلائیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن جب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پڑوسی عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے لیے ولادت کا وقت ہے، میرے یہاں ولادت کا وقت ہے، میری مدد کرو، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ تب جناب ختیجہ دیکھتی ہیں کہ میرے کمرے میں اچانک 4 عورتیں نمودار ہوئی ہیں۔ ایک جناب سارہ ہے، ایک جناب آسیہ ہے، ایک جناب مریم ہے، اور ایک جناب کلثوم ہے۔ اب یہ آ کر کے جناب ختیجہ کی مدد کرتی ہیں، اور اچانک میں ایک نور چھایا۔ نور کے نتیجے میں آنکھ میری بند ہوئی۔ جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے اپنے پہلو میں ایک ننھی سی بچی کو سوتے ہوئے دیکھا، جو کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی ولی اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔